الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم ننجيك ببدنك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ اس کا شان نزول اس طریقے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرعون کو خطاب کر کے فرمایا کہ آج ہم صرف تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ واقعہ کچھ ایسے ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بحر قلزم پہنچے بنی اسرائیل کے ساتھ، پیچھے پیچھے فرعون بھی آ گیا اپنے لشکر کے ساتھ، اور الحمدللہ مجھے یہ موقع دیکھنے کا، یہ جگہ دیکھنے کا اللہ نے موقع دیا، اور اس کی ویڈیو بھی ہے، کسی کو چاہیے تو مل بھی سکتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو قوم پریشان ہو گئی، کہنے لگی انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے، آگے پانی پیچھے فرعون، ہمارا کیا بنے گا۔ اس وقت ایک یقین بھری آواز آئی جو موسیٰ علیہ السلام کی آواز تھی، کلا، ہرگز نہیں، ہم نہیں پھنسے، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ پھر خیر اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری، 12 راستے بنے، اور یہ بنی اسرائیل سارے کراس کر گئے۔ پیچھے فرعون آیا، وہ غرق ہو گیا، اور اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ بھئی فرعون ہلاک ہو چکا، اس کا لشکر بھی ہلاک ہو چکا۔ وہ قوم اتنی ڈری ہوئی تھی تو کہنے لگی کیسے ہو سکتا ہے کہ فرعون ہلاک ہو جائے، وہ ہلاک نہیں ہوا، ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ تو خیر انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو سمجھانے کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرت بنانے کے لیے فرعون کی لاش کو سمندر سے نکال دیا۔ ایک موج آئی اور فرعون کی مردہ لاش کو ساحل پہ ڈال دیا اس نے۔ جب بنی اسرائیل نے اس کو مردہ حالت میں دیکھا تب انہیں یقین آیا کہ ہاں واقعی فرعون ختم ہو چکا۔ یہ تو آیت تھی اور اس کا شان نزول اور کچھ پس منظر۔ لیکن اس آیت کے تحت بعض عارفین نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، بہت ہی عجیب اللہ کی رحمت کا۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اے فرعون ہم تیرے بدن کو نجات دیتے ہیں، اس دنیا میں تیرے بدن کو نجات دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل کے اندر فرعون نے ڈوبتے ہوئے جب اس کو آخرت کے مناظر نظر آ گئے، فرشتے نظر آ گئے، اور ہر کیفیت اس نے محسوس کر لی کہ وہ غلطی پہ تھا، تو ڈوبتے ڈوبتے اس نے ایمان قبول کرنے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ چند منٹ پہلے پانی میں داخل ہونے سے پہلے کہہ دیتا تو کامیاب تھا، لیکن جب آخرت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد، دنیا کے پردے جو ہیں آنکھوں کے ختم ہوئے، آخرت کے پردے ختم ہوئے اور آخرت سامنے آئی، تب اس نے قبول کیا ایمان کو۔ اس وقت کا ایمان اللہ کے یہاں بالکل قبول نہیں، اس سے پہلے پہلے کا قبول ہے۔ لیکن فرعون نے ایک عمل تو کیا تھا نا، اس نے چاہے نشانیاں دیکھ کر ایک لفظ تو بولا تھا نا آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ظاہری ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے جسم کے ظاہری بدن کو بچا لیا، قیامت تک کے لیے اس کو بچا لیا۔ گو عبرت کے لیے بچا لیا، وہ اصل بات ہے، لیکن یہاں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی اللہ رب العزت نے اس کی اس کیفیت کے نام، اس کیفیت کو بھی ظاہری طور پر قبول فرما لیا۔ یہ بتا کے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم رمضان کی راتوں میں، زندگی کے لمحات میں، موت سے پہلے پہلے اگر اللہ رب العزت کے اوپر یقین رکھیں گے اور اللہ کی توحید کو یقین کے ساتھ بیان کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے جسم کو بھی بچائیں گے اور ہماری روح کو بھی بچائیں گے۔ انہی آیات میں آگے ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 98، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس۔ اللہ اکبر کبیرہ، بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایسے وقت میں ایمان لے آتی کہ
اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچا سکتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے اٹھا لیا۔ دنیا میں بہت سی قومیں آئیں، لیکن عذاب الہی کو دیکھنے کے بعد، عذاب برپا ہونے سے پہلے صرف دیکھ لینے کے بعد توبہ کی توفیق صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو ہی۔ اور اللہ یہی فرما رہے ہیں بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایسے وقت میں ایمان لے آتی کہ ان کو اس کا فائدہ پہنچ جاتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق کے شہر نینوا میں تھی۔ موصل کا ایک مشہور مقام ہے نینوا کی بستی، اور ان کی تعداد قرآن مجید کے مطابق 1 لاکھ یا اس سے زائد تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ قوم کی مسلسل گمراہیوں کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو بتا دیا اب 3 دن کے اندر تم پر عذاب آ جائے گا اور تم سب ختم ہو جاؤ گے۔ جب قوم نے یہ بات سنی تو انہوں نے آپس سے مشورہ کیا، کہا دیکھو بھئی حضرت یونس علیہ السلام سے ہم نے کبھی جھوٹ تو سنا نہیں، جب بولا ہے انہوں نے سچ بولا ہے، اس لیے ان کی اس بات کو بالکل نظر انداز کر دینا اچھی بات نہیں ہے، ہمیں کچھ مشورہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا کریں، کہا کہ بھئی اگر یہ 3 دن تک یہیں رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اگر یہ چلے جاتے ہیں تو پھر یقیناً کوئی خطرے والی بات ہوگی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العزت کے ارشاد سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے راتوں رات اس بستی سے نکل گئے۔ صبح عذاب آنا تھا، جب صبح ہوئی اور ایک سیاہ دھواں اور بادل کی شکل آئی اور ان کے سروں پہ منڈلانے لگا تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ وہی عذاب ہے جس کا یونس علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا۔ تو دوڑے کہ یونس علیہ السلام کو تلاش کریں، وہ کہیں نہ ملے۔ اب کیا کریں؟ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں چاہیے کہ یونس علیہ السلام کی دعوت جو ہمیں دیتے رہیں ابھی قبول کر لیں۔ تو انہوں نے اس وقت بغیر یونس علیہ السلام کے پوری قوم نے عذاب الہی دیکھنے کے بعد، ابھی پہنچا نہیں تھا، آ رہا تھا، دیکھ لینے کے بعد پوری قوم نے خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ کی، استغفار میں لگ گئے، معافی مانگنے میں لگ گئے، اور سارے بستی سے نکل کر ایک میدان میں آ گئے، عورتیں بھی، بچے بھی، جانور بھی، اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کرتے رہے، اللہ کے ہاں روتے رہے اور عذاب سے پناہ مانگتے رہے، حتیٰ کہ پورا میدان آہو بکا سے گونج اٹھا اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور آیا ہوا عذاب واپس چلا گیا۔ تو یونس علیہ السلام کی ایک قوم کا یہ ذکر ملتا ہے، اور یہ 10 محرم کا دن تھا کہ عذاب الہی آنے کے بعد انہوں نے اس کو دیکھ کے توبہ کر لی۔ ادھر یونس علیہ السلام اطلاع دے کے گئے تھے کہ 3 دن بعد عذاب آ جائے گا، اور وہ باہر چلے گئے۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام بھی راتوں رات نکل گئے تھے، تو انبیاء کا یہ طریقہ رہا، اب باہر نکل گئے۔ اب ان کو یہ اللہ کے حکم سے وہ قوم کو اطلاع دے چکے تھے 3 دن بعد عذاب آنا ہے، لیکن عذاب کی کوئی آواز، کوئی اثرات، کوئی بات انہیں معلوم نہ ہوئی، وقت پورا ہو گیا۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے، لیکن انہیں کوئی قوم کی توبہ کی اطلاع کوئی نہیں ہوئی۔ وہ پریشان تھے کہ کیا ہو کیا نہ ہو۔ تو ان کی قوم کے اندر ایک رواج تھا کہ جس شخص کا جھوٹ پکڑا جائے، جھوٹا ثابت ہو جائے، وہ اپنے اوپر کوئی گواہ نہ پیش کر سکے اپنی سچائی کے اوپر، تو ان کو اس بندے کو جو ہے نا قتل کر دیا جاتا تھا۔ ان کی قوم میں یہ رواج تھا۔ اب وہ ڈرے کہ بھی قوم اگر مجھے جھوٹا سمجھے گی تو مجھے پکڑ کے تو میری گردن اتارنے والی بات آ جائے گی۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان کے دور بھی نہیں گزرتا، بالکل معصوم ہوتے ہیں، مگر انسانی فطرت اور طبیعت سے جدا نہیں ہوتے۔ ایک فطرت انسانی ہے کہ بھئی اگر میں وہاں گیا تو میرے لیے مشکل پیش نہ آ جائے، تو اس پریشانی کے عالم میں انہوں نے وہاں سے پھر کہیں دور جانے کا ارادہ کیا۔ تو بحر روم میں وہ پہنچے، اور وہاں سمندر کے کنارے ایک کشتی تھی، سواریاں لے کے آتی جاتی تھی۔ اس میں بیٹھنا چاہا، کشتی والوں نے دیکھا بہت نیک صورت بزرگ ہیں، تو بغیر کرائے کے بٹھا لیا اور باعزت طریقے سے بٹھا لیا، آئیے جیسے ہوتے نا آپ بیٹھیں برکت ہوگی، انہوں نے بٹھا لیا۔ اب یہ کشتی جب چلی نا تو راستے میں ایک جگہ جا کے ایک دم ٹھہر گئی، اب نہ آگے جاتی نہ پیچھے جاتی۔
کشتی والوں نے آواز لگائی کہ بھئی ہماری اس کشتی کی یہی شان ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، وہ ایک آدمی کشتی سے کود جائے تو باقی سارے بچ جائیں گے، ورنہ پوری کشتی جو ہے نا وہ نقصان میں آ سکتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اچانک فوراً بول اٹھے کہ میں ہی ہوں، کہ میں جو کشتی میں بیٹھا ہوں یہ اللہ سے پوچھ کے ہجرت میں نے نہیں کی، وہ تو میں اس لیے آ گیا کہ کہیں میری قوم مجھے جھوٹا سمجھ کے مجھے پکڑ نہ لے، مجھے تکلیف نہ پہنچائے۔ تو لوگوں کا کہا میں ہوں، لوگوں نے کہا آپ ہو ہی نہیں سکتے، اتنا خوبصورت چہرہ، مبارک چہرہ، یہ کیسے ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا میں ہی ہوں۔ میں کہا نہیں آپ نہیں ہو سکتے۔ اب فیصلہ یہ ہوا قرآن اندازی کی جائے، قرآن اندازی کی جائے اور کشتی کا جس بندے کا نام آ جائے اس کو پھر کہا جائے کہ بھئی پانی میں کود جاؤ۔ اب قرآن اندازی کی، فساہمہ انہی کا نام آ گیا، دوبارہ انہوں نے کی، پھر کی، بار بار کی، تو ہر دفعہ یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ انہیں یقین نہیں آتا تھا، وہ کہتے تھے یہ اتنے خوبصورت چہرے والے بزرگ ہیں، ان کا نام کیوں آ رہا ہے؟ تو بہرحال جب کئی مرتبہ نام آیا تو حضرت یونس علیہ السلام پھر پانی میں آ گئے۔ ادھر سے اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا ہوا تھا کہ میرے ایک پیارے نبی تمہارے پاس آنے والے ہیں، تم نے ان کو اپنے یہاں، تمہارا پیٹ یہ ان کی قیام گاہ بنے گا، وہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا۔ ادھر یونس علیہ السلام پانی میں آئے، ادھر سے مچھلی نے ان کو اندر لیا، وہ منہ پھلائے بیٹھی ہوئی تھی، اور اللہ رب العزت نے مچھلی کو پہلے حکم دیا ہوا تھا کہ ان کو کھانا نہیں ہے، تیری غذا نہیں ہے، اور پھر مچھلی اللہ کے حکم سے ان کو لے کے زمین میں تہ در تہ، نیچے نیچے، اور پورا ان کو گھماتی رہی۔ ایک روایت کے مطابق 40 دن تک پانی میں رہے، ایک روایت کے مطابق 7 دن اور 5 دن، بعض نے مختلف تعداد لکھی ہے، لیکن 40 دن کی بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 40 دن تک پانی میں رہے، حقیقت حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جب بہت نیچے گئے نا تو کئی اندھیرے تھے، رات کا بھی اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا بھی اندھیرا، اور اندر ایک جیسے انسان مچھلی کے پیٹ میں قید یا پھنسے ہوئے کی کیفیت ہوتی ہے نا، کہ آپ سمجھ لیں کہ اپنی مرضی سے کہیں آنا جانا نہیں۔ وہاں پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ کیسے پکارا ہم سب جانتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ خوب اللہ کو پکارا، پکارتے رہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اگر یہ مچھلی کے پیٹ میں میرا ذکر نہ کرتے تو پھر قیامت تک وہیں رہتے۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ تو انہوں نے مجھے جب پکارا تو میں نے ان کے لیے آسانی فرما دی۔ پھر جب مچھلی کے پیٹ سے وہ باہر آئے تو مچھلی کے پیٹ کی جو گرمی تھی اس کی وجہ سے ان کے جسم پہ کوئی بال نہ رہا اور بہت کمزور ہو گئے۔ جب باہر آئے تو اللہ رب العزت نے ایک کدو کی بیل ان کے لیے اگا دی اور اس پہ پتے آ گئے جس سے ان کا سایہ مل گیا۔ ایک جنگلی بکری روز آ جاتی جس کا وہ دودھ پی لیا کرتے، اس طریقے سے صبح شام وہ بکری آتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے، اور چند دنوں کے بعد ان کی طبیعت بہتر ہوتی چلی گئی، اور اس کے بعد وہ اپنی قوم میں بھی واپس آئے اور قوم کی توبہ کا حال بھی ان کو معلوم ہو گیا۔ اب اس قصے میں سمجھنے کے لیے ہمارے کون سی بات ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ بھی تو ایک مچھلی کے پیٹ میں پھنسے تھے نا، رکے تھے، گئے، اللہ کے حکم سے گئے تھے۔ آج ہم بھی کسی نہ کسی مچھلی میں پھنس سکتے ہیں۔ کسی کے لیے مچھلی قرضہ ہو سکتی ہے، وہ قرضے کی مچھلی میں گرفتار۔ کسی کی مچھلی کو غیر محرم ہو سکتا ہے یا غیر محرم ہو سکتی ہے، وہ اس کی سوچ میں گرفتار، اور کسی کے لیے کوئی مچھلی، کسی کے لیے کوئی مچھلی۔ ہم بھی حالات کی مچھلی میں اگر پھنس جائیں تو خوب کثرت کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہت مہربانی کا معاملہ فرما دے۔ یقین کے ساتھ پڑھنا اور کیفیت کے ساتھ پڑھنا جتنا اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ہمارے مشائخ میں یہ معمول رہا ہے اور الحمدللہ آج بھی موجود ہے
सवा लाख मरतबा आयत करीमा का ख़त्म करते हैं। कोई परेशानी, कोई बड़ी गम और तकलीफ़ की बात आ जाए तो सवा लाख मरतबा आयत करीमा का पढ़ना बहुत मुफीद। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों को जमा न करना ये ज़्यादा बेहतर होता है। इंसान ख़ुद पढ़ ले, घर के 2-4 लोग पढ़ लें, 5 लोग पढ़ लें। ज़रूरी तो नहीं कि एक ही दिन में ख़त्म करना है या 5 दिन 7 दिन में ख़त्म करना है। तो कम लोग हों, इखलास के साथ पढ़ने वाले हों, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है और ये इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल आयत करीमा का जो ख़त्म है सवा लाख मरतबा का, ये मशाइख से मनक़ूल है। हम किसी भी परेशानी और गम की कैफियत में हों, इसको पढ़ें, अल्लाह ताला आसानी का मामला फ़रमा देंगे। इंतहाई मुजर्रब है। बल्कि जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं तो हमें अपने मुल्क की परेशानियों के लिए भी इसको पढ़ते रहने की ज़रूरत है। सूरह हूद आयत नंबर 114, व अक़िमिस्सलात तरफ़य नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। इन आयत का शान नुज़ूल क्या है? इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, कि बेशक जो नेकियां हैं वो गुनाहों को ख़त्म कर देती हैं। एक मरतबा एक साहब नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गलती हो गई और एक औरत का मैंने बोसा ले लिया। तब ये आयत नाजिल हुई कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक के लिए उसूल बना दिया। अल्लाह के महबूब ने उनको ये आयत सुनाई तो उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह, ये मेरे लिए ख़ास है या पूरी उम्मत के लिए है? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ये क़यामत तक के लिए, पूरी उम्मत के लिए है। मफ़हूम ये था बात का, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, कि नेकियां गुनाहों को ख़त्म कर देती हैं, खा जाती हैं। एक कुरान मजीद में का सूरह निसा के अंदर आता है, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहो तो छोटे छोटे गुनाहों का ख़ुद हम कफ़ारा तुम्हारा कर देंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 नमाज़ें, जुमे की नमाज और रमज़ान, ये दरमियानी औक़ात के लिए गुनाहों का कफ़ारा बन जाती हैं। एक नमाज़ पढ़ी फिर दूसरी, तो दोनों के दरमियान गुनाहों का कफ़ारा ये बन गई। फिर तीसरी पढ़ी तो दूसरी और तीसरी के दरमियान अगर गुनाह हो तो वो उनका कफ़ारा बन गई। एक रमज़ान दूसरे रमज़ान के दरमियान तक का गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। एक नमाज जुम्मा का पढ़ना अगले जुम्मे के दरमियान वो गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। इसी तरह हज उम्रा एक के बाद दूसरा दरमियानी औक़ात के लिए गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई वसीयत फ़रमाइए, मुझे कोई वसीयत फ़रमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वसीयत फ़रमाई, अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो उसके फ़ौरी बाद कोई नेक काम कर लिया करो ताकि वो उसे मिटा दे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना भी नेकी है, और भी ज़िक्र अज़कार हैं, नेकियों में से हैं। तो कोई गलती कमी कोताही हो जाए, फ़ौरी तौर पर हम नेकी कर लिया करें ताकि क़यामत के दिन जब आमाल नामे दोनों तरफ के रखे जाएंगे तो गलती हो गई उस पर इंसान तौबा भी करे, साथ साथ नेकी भी करता रहे, तो उससे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आसानियाँ होंगी। गुनाह खुद ब खुद ऑटोमेटिक माफ़ होते चले जाएंगे। बाकी ये जो सूरह निसा में अल्लाह ताला ने उसूल दिया बड़ा प्यारा, क्या फ़रमाया, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। मेरे बंदो, बड़े बड़े गुनाहों से तुम बच जाओ, छोटे मोटे हम वैसे ही माफ़ कर देंगे, उसकी बात ही नहीं होगी। तो हमें ये चाहिए कि बड़े बड़े गुनाह हैं कौन से, कबीरा गुनाह हैं कौन से, वो हमें मालूम हो और हम उनसे बचें, तो छोटी मोटी गलतियां इंसान की अल्लाह ताला ख़ुद ही माफ़ फरमा देंगे। एक गुनाहों की फ़हरिस्त की किताब है, उसमें 700 गुनाह लिखे हुए हैं, 700 से ज़्यादा गुनाह हैं।
کبیرہ گناہ تو 700 نہیں ہے، لیکن ویسے گناہوں کی تفصیل میں 700 گناہ لکھے ہوئے ہیں، اور کبیرہ کی بھی بہت لمبی فہرست ہے، اس میں سے چند کو میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ہم کبائر سے بچیں تو چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ خود بخود معاف فرما دیں گے نیک اعمال کی برکت سے۔ کبیرہ کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے، کبیرہ کی معافی کے لیے توبہ کرنا ضروری۔ کبائر کون سے ہیں؟ ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں سے کسی کو شریک کرنا۔ اللہ اپنی ذات اور صفات ہر جگہ وحدہ لا شریک ہے، نہ ان کی ذات میں کوئی شریک، نہ ان کی صفات میں کوئی شریک۔ شریک کرنا یا برابر قرار دینا، قصداً جان بوجھ کر فرض نماز کا قضا کرنا چھوڑ دینا، یہ کبیرہ گناہ۔ کسی کو ناحق قتل کرنا، حرام کاری جسے زنا بھی کہتے ہیں، چوری، شراب نوشی، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، جادو کرنا یا کروانا، سود کھانا، یتیم کا مال ناجائز طور پر لے لینا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، کسی کا بھی مال ناجائز طور پر غصب کر لینا، وعدہ توڑنا، امانت میں خیانت کرنا، کسی کو گالی دینا، ناحق کسی کے اوپر بہتان لگا دینا، یہ بعض گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ میں سے بتائیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام کبائر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔